آپ کی ذاتی رائے ہے، آپ کا ذاتی فیصلہ ہے، آپ کا ذاتی فہم ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ پہ دو چیزیں نازل کی ہیں، ایک کتاب ہے اور ایک حکمت ہے۔ کتاب کا معنی ایک عام سا مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد کیا ہے؟ الحکمت سنت رسول اللہ، حکمت میرے پیغمبر کی سنت کا نام ہے، میرے پیغمبر کی حدیث کا نام ہے، میرے پیغمبر کے فرمان کا نام ہے، میرے پیغمبر کی سیرت کا نام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے نزول کا لفظ استعمال کیا کہ قرآن مجید ہماری طرف سے نازل کیا گیا ہے، اسی طرح میرے پیغمبر کا فرمان بھی اللہ نے اس کے لیے بھی نزول کا لفظ استعمال کیا کہ میرے پیغمبر کی وحی، میرے پیغمبر کا فرمان بھی ہماری طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ہاں الگ بات ہے اگر کسی شخص کا قرآن سے اختلاف ہو، وہ اس آیت کو سن کر سمجھ کر پھر اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان آج کے دور کے لیے حجت نہیں ہے، ہاں پھر اس کا الگ ایمان ہے، ہم اس کے بارے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مگر دنیا کائنات کا کوئی انسان جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے، میرے پیغمبر سے محبت رکھنے والا ہے، اس کا یہ غلیظ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا خطرناک عقیدہ ہے، میں کہتا ہوں ساری کی ساری کائنات کے اندر جتنی ہستیاں ہیں، عظیم الشان ہستیاں، اگر وہ عقیدہ رکھ لیں ان کی بربادی کے لیے یہ عقیدہ کافی ہے۔ حضرات غور کریں، قرآن مجید یہ شریعت کا ایک نظری علم ہے، نظری علم۔ مجسمہ قرآن میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید شریعت کی تھیوری ہے، تھیوری۔ اس تھیوری کا پریکٹیکل میرے محمد الرسول اللہ کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید شریعت کا ایک اصول ہے، اصول۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں کی توضیح، تشریح، تفسیر، تفصیل اللہ نے بیان کی ہے تو کائنات کے امام مکے کے در یتیم محمد الرسول اللہ کی زبان سے بیان کر دی ہے۔ آپ غور کریں، اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، اور لوگوں نماز قائم کرو۔ اب اقامت صلاۃ کیا چیز ہے؟ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ اس کے اندر رکعتیں ہیں، پھر رکعتوں کے اندر کیا ہے؟ سجود پہلے ہے یا رکوع پہلے ہے؟ کیونکہ اگر ہم قرآن کی ایک دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ نماز کے اندر سجدہ پہلے ہے رکوع بعد میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم نماز پڑھ، تیری نماز کی کیفیت یہ ہو کہ تو نے رکوع بھی کرنا ہے، تو نے سجدہ بھی کرنا ہے۔ سجدے کا پہلا ذکر اللہ نے کیا ہے، اس آیت کے اندر یوں محسوس ہوتا ہے کہ سجدہ نماز میں پہلے ہے، رکوع بعد میں ہے۔ حضرات اب اس بات کو صاف کون کریں گے؟ اس اشکال کو کلیئر کون کریں گے؟ واضح بات کون بتائیں گے کہ رکوع پہلے ہے، سجدہ پہلے ہے، پھر اس رکوع کے اندر کیا پڑھنا ہے، سجدے کے اندر کیا پڑھنا ہے، پھر نماز کے اندر رکن ہے، ہر ایک رکن کی کیفیت کیا ہے، اس رکن کے اندر پھر پڑھنا کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ساری کی ساری بات ہمیں پتہ چلے گی تو ایک ہستی سے پتہ چلے گی، اور وہ کائنات کے امام مکے کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے پیغمبر ہم نے یہ اصول نازل کر دیا ہے، اب اس اصول کی تفسیر اگر کریں گے تو صرف آپ کریں گے۔ کیوں؟ اگر آپ اس اصول کی تفسیر نہیں کریں گے، قرآن کی توضیح نہیں کریں گے، یہ صحابہ بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، لوگوں زکوٰۃ دو۔ اب اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، جس آیت کے اندر اللہ نے یہ حکم دیا ہے اسی آیت کے اندر اسی زکوٰۃ کے حکم سے پہلے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔
پھر اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ جس طرح نماز ہر روز پڑھتے ہیں، کیا زکوٰۃ بھی ہر روز دیں گے، یا ہفتے میں دیں گے، یا مہینے میں دیں گے، یا سال میں دیں گے؟ اس بات کی توضیح اور تشریح کون کریں گے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ آپ جائیں قرآن مجید کے 30 پاروں کا مطالعہ کریں، پھر مجھے بتائیں اللہ پاک نے زکوٰۃ کی تشریح کے بارے، تفصیل کے بارے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے اصول کے کچھ بھی نہیں کہا۔ حضرات اب اس اصول کی توضیح کون کریں گے؟ ایک ہستی ہے، اور وہ کون؟ مکے کے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن مجید شریعت کا نظری علم ہے، عملی علم اللہ نے میرے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا تھا۔ قرآن مجید شریعت کی تھیوری ہے، اس تھیوری کا پریکٹیکل میرے محمد رسول اللہ کی زندگی ہے۔ حضرات غور کریں، دنیا کائنات کا کوئی انسان اگر براہ راست قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، حدیث کو ہٹا کر، وہ جہنم کے راستے پہ تو چل سکتا ہے، کبھی جنت کے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو علم وحی عطا کیا تھا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ پہ 2 چیزیں نازل کی ہیں، ایک کتاب ہے یعنی قرآن مجید، اور دوسری حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ الحکمت سنت رسول اللہ، حکمت میرے پیغمبر کے فرمان کا نام ہے۔ میرے پیغمبر کا فرمان، میرے پیغمبر کا حکم، میرے پیغمبر کی سنت، یہ اللہ کی وحی ہے۔ اور اللہ اپنی وحی کے بارے کیا کہتا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور دنیا کائنات کے لوگوں، تم میں سے ہر شخص وہ چاہے کتنا ہی مقام والا کیوں نہ ہو، اس کا تعلق قرون اولا سے ہو، وہ صحابہ کی جماعت ہو، وہ تابعین ہو، وہ تبع تابعین ہو، وہ محدثین ہو، وہ ائمہ دین ہو، وہ فقہائے دین ہو، وہ مجتہدین ہو، وہ آج کی صدی کے لوگ ہو یا ہمارے بعد میں آنے والے ہو، تم میں سے ہر شخص پہ فرض ہے کہ وہ شریعت کے ہر اصولوں کو اپنائے، وہ اللہ کی وحی کی اتباع کرتا رہے۔ اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہارے لیے نور ہدایت ہے، یہی سرچشمہ ہدایت ہے، یہی تمہاری کامیابی کا ایک راستہ ہے۔ حضرات اللہ نے اپنے پیغمبر کو علم وحی عطا کیا تھا، اگر وحی نہیں آئی